شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہے اس وقت تک نہ تو مکہ کے کفار کو چنتا ہوئی اور نہ گھبراہٹ، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، سمجھتے رہے کہ 2-4 دن تبلیغ کرنے کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جب سنا کہ آپ کی تبلیغ سے بہت سے عرب مسلمان ہو چکے ہیں تو ڈرے، چنتا بڑھنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عام جوش پیدا ہو گیا۔ اس بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ آیت بلند آواز سے کہہ سنائی۔ اس سے وہ اور بھڑک اٹھے اور آپ پر بے جا گستاخیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ اپنی تبلیغ میں برابر لگے رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں ہر دن بڑھوتری ہو رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا مکان تجویز کیا جائے جس میں 2 گھڑی کے لیے مسلمان ہر دن جمع ہو کر قرآن شریف پڑھیں اور یاد کیا کریں۔ چنانچہ اکرم کا مکان جو آبادی سے ایک طرف تھا تجویز کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لے جاتے، تمام مسلمان بھی مکہ کے کفار کی نظروں سے بچ بچ کر ایک 2 کر کے آ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے، نمازیں پڑھتے، قرآن شریف یاد کرتے اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ اگرچہ یہ سب کام خاموشی سے ہو رہا تھا، پھر بھی قریش والوں نے پتہ لگا ہی لیا کہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ ان باتوں نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ بھڑکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے غلام تھے یا ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ مجلس شورا کا اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل میٹنگ کا سردار بنا۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیوں، آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے مذہب کو ٹھیس لگائی جا رہی ہے۔ جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں اب ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی روک تھام کا اپائے سوچیں۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے اور ہم چپ چاپ بیٹھے دیکھتے رہیں۔ کیا ہم اتنے نامرد، بزدل اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو ذلیل کیا جائے اور ہمارا خون نہ کھولے؟ اگر ہماری بے حسی اس حد تک ہو گئی ہے تو ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یا تو جوش و غیرت سے اٹھو، اپنے بتوں کی برائی کرنے والوں کا خاتمہ کر دو، یا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ کر مر جاؤ۔ ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے مقابلے کا تھا۔ یہ اموی کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر بڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے بھڑکانے والی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم کیوں مریں؟ اپنے معبودوں کو رسوا کرنے والوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دینے والا، بت پرستی کی برائی کرنے والا کون ہے؟
جو قبیلہ بنو ہاشم سے ہے۔ قبیلہ بنو ہاشم قریش میں سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہے۔ تمام قبیلے اس قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا تو بنی ہاشم کا خاندان ان کا انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ ہاشمیوں کے ساتھی قبیلے ان کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار پھر تمام عرب میں لڑائی کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کتنے خاندان برباد ہو جائیں گے اور کتنے قبیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے حضرت عمر سے پوچھا، تو کیا ہم محمد سے کچھ نہ کہیں؟ اپنے معبودوں کی توہین اسی سرگرمی کے ساتھ کرنے دی جائے؟ عمر بولے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، ان پر سختیاں کرو، لیکن قتل نہ کرو۔ اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ ابو جہل نے پوچھا۔ وہ جن لوگوں کے رشتہ دار یا غلام ہیں وہی ان لوگوں پر اس قدر سختیاں کریں کہ وہ نئے دھرم سے منہ پھیر کر اپنے معبودوں کی اور لوٹ آئیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، مشورہ تو مناسب ہے، میں اس تجویز پر اتنا اور بڑھاتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں انہیں سب کے سامنے سختیاں کی جائیں تاکہ دوسروں کو سبق ملے اور پھر مسلمان ہونے کی ہمت نہ کر سکیں۔ عباس بن وائل سہمی نے کہا، میرے خیال سے یہ تجویز مناسب ہے۔ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر غلام اور مفلس ہیں۔ جب ان پر سختیاں ہوں گی تو وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹیں گے، اور چونکہ لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر سبق ملے گا اس لیے پھر کوئی نئے مذہب کو اختیار نہ کرے گا۔ سب نے اس تجویز کی زوردار تائید کی اور سب کی رائے سے یہی طے پایا کہ مسلمانوں پر سب کے سامنے اتنی سختیاں کی جائیں کہ وہ مجبور ہو کر اسلام چھوڑ دیں اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو پکڑ لیں۔ اس تجویز کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اب ان لوگوں کے نام بتا دیے جائیں جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں نے جہاں تک ہو سکا مسلمانوں کی ایک فہرست تیار کر لی ہے۔ اس میں صرف ایک دو ہی ایسے اثردار بزرگ ہیں جن کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ سب کے سب ہمارے قابو کے ہیں اور ہم ان پر بھرپور سختیاں کر سکتے ہیں۔ جو نام مجھے اس وقت تک معلوم ہو سکے ہیں میں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ قریش کے شریفوں میں سے ہیں اور ان لوگوں پر سختیاں کرنا مشکل ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اس میں سے ایک عثمان ہے جو میرا بھتیجا ہے، اگر اس نے اسلام نہ چھوڑا تو اسے مارتے مارتے مار ڈالوں گا۔ یہ بوڑھا آدمی حضرت عثمان بن عفان کا چچا تھا۔ لوگوں نے اس کے جوش کی تعریف کرنے کے لیے اسے حضرت عثمان پر سختیاں کرنے کے لیے ابھارا۔ جب وہ جوش میں غضب سے بھر گیا تو ابو جہل نے سب کے نام بتا دیے اور یہ کہا کہ جاسوس باقی مسلمانوں کا نام جاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نام معلوم ہونے پر سب کو بتا دیا جائے گا۔ پھر یہ طے کرنے کے لیے کہا کہ کس دن سے سختیاں شروع کی جائیں۔ ابو سفیان نے کہا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے سب لوگ سختیاں شروع کر دیں اور اس بڑھتے ہوئے فتنے کو جتنی جلد ممکن ہو دبا دیں۔ سب نے تجویز کی تائید کی۔ پھر مجلس شورا ختم ہو گئی، لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مجلس شورا تھی جس میں تمام
قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و حقارت اور جوش و غضب کی لہر دوڑا دی تھی۔ مسلمانوں کو اس سازش کا پتہ نہ تھا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو بالکل ممکن تھا کہ ان پر وہ آزمائش نہ آتی جو بعد میں آئی۔ بہرحال خدا کو یہی منظور تھا، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ مجلس شورا میں جو تجویز پاس ہوئی اس کے بعد دل ہلا دینے والے کون سے حالات پیدا ہو گئے۔ اگلی قسط میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ لوگوں نے اپنے گھروں پر جا کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے غلاموں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ شروع کر دیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تیز دھوپ میں جلتی ریت پر لوگوں کو گھسیٹا اور بھاری وزنی پتھر رکھ دیے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 9 مسلمانوں کو باندھ کر دونوں سمتوں میں اونٹوں کو دوڑا دیا، جس سے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔